السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما، اور جب جاءہم، آئے ان کے پاس، رسول یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من عند اللہ، اللہ کے نزدیک سے، اللہ کی طرف سے، مصدقن، جو تصدیق کرنے والے تھے، لما، اس چیز کے لیے، معہم، جو ان کے پاس تھی۔ ان کے پاس کیا تھا؟ تورات۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، جب اللہ کی طرف سے انہیں پیغمبر مقرر کیا گیا تو انہوں نے تورات کی تصدیق کی۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے تورات کو غلط قرار دیا، بلکہ انہوں نے تورات میں دی گئی شریعت کو، تورات کے اندر موجود احکامات کی تصدیق کی، انہیں سچا قرار دیا۔ لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ نبذا، پھینک دیا، چھوڑ دیا، فریقن، ایک فریق نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ، جو دیے گئے تھے کتاب، یعنی اہل تورات نے، یہودیوں نے چھوڑ دیا، پھینک دیا، کس کو؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پشتوں کے، یعنی یہود نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پہچانا، مگر ایمان لانے سے انکار کیا، اور صرف اسی پر بس نہیں، ان کی اپنی کتاب تورات کے اندر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور ان کی آمد سے متعلق چیپٹرز تھے، ان کو بھی انہوں نے بھلا دیا، فراموش کر دیا، کأنہم، گویا کہ وہ لا یعلمون، نہیں جانتے۔ پچھلی آیت میں بات ہوئی تھی کہ یہودیوں نے جب کبھی عہد کیا اللہ کے ساتھ کوئی بھی، تو ان کے ایک فریق نے، یعنی ان کی ایک اکثریت نے اس عہد کو چھوڑ دیا، پھینک دیا۔ اور اگلی آیت میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اسی کی ایکسپلینیشن ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن جب انہوں نے ان کو دیکھا اور پہچانا تو پھر کیا کیا کہ بجائے ان کا ساتھ دینے کے، اپنی کتاب کے اندر موجود جو ان کے حوالے سے چیپٹرز تھے ان کو ہی بھلا دیا، ان کو ہی اگنور کر دیا، بالکل ایسے جیسے کبھی انہوں نے پڑھے ہی نہیں، کبھی انہوں نے دیکھے ہی نہیں، اور اپنی کتاب کو پڑھنے کی بجائے وہ کیا کرتے رہے؟ واتبعوا، اور پیروی کی انہوں نے، ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر۔ سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑے پیغمبر ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وسیع بادشاہت دی تھی اور بہت عظیم معجزات عطا کیے تھے، اور وہ ایسے معجزات تھے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔ وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے، ان سے بات چیت کرتے، ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی کہ جس طرح آج ہم ہوائی جہاز پر بیٹھتے ہیں اور میلوں لمبا سفر جو ہے وہ چند گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں، اسی طرح اللہ نے اس وقت ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ مہینوں کا سفر وہ ایک دن میں صبح سے شام تک وہ طے کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا، جنات ان کے حکم کے تابع تھے اور وہ ان جنات سے بڑے سخت مشقت والے کام لیتے، لیکن یہودیوں نے، ان میں سے جو شیطان لوگ تھے، جو شیاطین کے پیچھے لگے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت ہے یہ جادو کی وجہ سے ہے، یہ جادو کے زور پر اتنی بڑی بادشاہت کو چلا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تھی، اور شیاطین تھے، جنات تھے، یا کچھ شیطان لوگ تھے اہل یہود کے اندر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، ان کے ملک پر جادو ٹونے اور عملیات وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، جو شیاطین پڑھتے تھے، یعنی جو شیاطین گندے کام کرتے تھے، جادو ٹونے، عملیات، طلسمات، تویز گنڈے وغیرہ، تو ان لوگوں نے ان جادوگروں کی، ان ساحروں کی پیروی کی۔ جادو کے ساتھ تو بنی اسرائیل کی پرانی رشتہ داری ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلتی چلی آ رہی ہے، ایون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بھی جادوگر ہی آئے تھے، اور اس کے بعد سامری جادوگر نے جو بچھڑا بنایا اور پھر اس میں آواز کا عنصر شامل کر کے جس طرح ان کے لیے معبود بنایا، تو بنی اسرائیل اس بات کے قائل تھے
کہ جادو کے ذریعے بہت بڑے بڑے کام کیے اور کروائے جا سکتے ہیں، اور جادو کی محبت جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھا، اور وہ اللہ کے خالص پکے اور سچے بندے تھے اور پیغمبر تھے۔ ولیکن الشیاطین، اور لیکن شیطانوں نے کفروا، کفر کیا۔ اور یہ شیطانوں سے مراد انسانوں کے شیطان بھی ہیں اور جنات کے شیطان بھی ہیں۔ یعلمون الناس السحر، وہ کیا کرتے تھے؟ یعلمون، سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو۔ ان الفاظ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو جادو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جادو کفر کیسے ہے؟ بلکہ اس سے بھی پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جادو کیا چیز ہے؟ جادو یہ ہے کہ کسی کام کو نارمل طریقوں سے اور جائز طریقوں سے کرنے کے بجائے شیطانوں کی مدد کے ساتھ خفیہ طریقے استعمال کرتے ہوئے سر انجام دیا جائے، اور عموماً یہ کام ایسے ہوتے ہیں جو شریعت میں حرام ہوتے ہیں، ناجائز ہوتے ہیں، جیسے کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کا نقصان چاہنا، کسی کے کاروبار کو ختم کروانا، یا دو میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوانا، کسی کی ترقی کو ہضم نہ کر پانا۔ تو اس طرح کے کام شریعت میں بالکل بھی جائز نہیں ہیں۔ اور اس طرح کے کام کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شیطانوں سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی طرف جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کا انکار کیا، بھلے وہ مسلمان ہونے کا اقرار کرے، بھلے وہ کلمہ پڑھے، بھلے وہ نمازیں پڑھے، خیرات کرے، جو مرضی کرے، لیکن جب وہ شیطان کی طرف جاتا ہے مدد مانگنے کے لیے اپنے کسی بھی کام کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، اور جو اللہ کا انکار کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، یہ عراق کا ایک شہر تھا، آج کل شاید اس کا نام کوفہ ہے، ہاروتا، ہاروت پر، و ماروتا، اور ماروت پر۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ سرکش اور شیطان جنوں کو قابو کیا تھا، ان کو کام پر لگایا تھا، کہیں عمارتیں تعمیر کروانے کے لیے، اور کہیں سمندر سے ہیرے جواہرات اور اس ٹائپ کی چیزیں لے کر آنے کے لیے، مطلب کہ انہوں نے جو فارغ شیطان تھے ان سب کو کام پر لگا دیا تھا۔ اور جو انسان اور جنات جادو جیسے گندے کام میں ملوث تھے ان سب کو سزائیں دی گئیں، اور ان سے یہ سارا علم جو کتابی شکل میں بھی موجود تھا، اس سارے کو چھین کر انہوں نے اپنے دفتر میں، اپنی کسی عمارت میں اس کو جمع کروا دیا، یعنی انہوں نے جادو پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزمانا چاہا کہ کیا واقعی یہ لوگ جادو چھوڑ چکے ہیں یا ابھی بھی ان کے دل میں جادو کی محبت باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو بھیجا ان کی آزمائش کے لیے، اور وہ ہاروت اور ماروت کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما یعلمانی، اور نہیں وہ سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے، انما، یقیناً، نحن، ہم، فتنۃ، آزمائش ہیں، ہم فتنہ ہیں، فلا تکفر، بس تم کفر نہ کرو۔ یعنی وہ جو دونوں فرشتے تھے اللہ نے ان کو جادو کا علم دے کر دنیا میں بھیجا بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ بنی اسرائیل کے کسی بھی فرد کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک اس کو پہلے بتا نہ دیتے کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، لہٰذا جادو سیکھ کر کفر مت کرو۔ تو یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ فرشتے خود بھی تو جادو کر رہے تھے، خود بھی کفر کر رہے تھے؟ نہیں، وہ کفر نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے آئے تھے۔ جیسے کسی انسان کو مارنا یا ذبح کرنا، قتل کرنا بڑا سخت جرم ہے اور اس کی سزا جہنم ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ تو اسی طرح ان فرشتوں کو یہ حکم ملا تھا کہ وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے لوگوں کو جادو سکھائیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، پس وہ سیکھتے، منہما، ان دونوں سے، یعنی لوگ سیکھتے ان فرشتوں سے، اور سیکھ کر کرتے کیا تھے؟ کیا چیز سیکھتے تھے؟ ما یفرقون، جو جدائی ڈالتے،
بھی اس کے ساتھ، بین المرئی مرد کے درمیان، و زوجی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ ویسے تو وہ اس جادو سے بہت سارے کام کرواتے، لیکن ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو وہ عمل سیکھنا چاہتے تھے جس سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ جو بیوی ہے وہ اس عمل کرنے والے پر عاشق ہو جائے۔ یعنی اخلاقی طور پر یہود اس حد تک گر چکے تھے کہ وہ نہ صرف گھر کو توڑتے بلکہ اس گھر میں رہنے والی کو بھی اپنے پیچھے لگا لیتے جادو کے زور پر۔ اور گھروں کا ٹوٹنا کسی بھی معاشرے کے اندر انتہائی درجے کا فساد ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس سمندر میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے جو اس کے چیلے ہوتے ہیں ان کو ہر طرف بھیجتا ہے فساد پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور یہ سارے کے سارے اس کے چیلے چانٹے شام کے ٹائم اکٹھے ہو کر ابلیس کے سامنے اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ کھڑا کیا، کوئی کہتا ہے میں فلاں گندا کام کر کے آیا ہوں، لیکن ابلیس ان سب کے کارنامے سنتا ہے اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ الٹا ان کو کہہ دیتا تم نے کچھ بھی نہیں کیا، کیا کیا ہے تم نے؟ پھر ایک اور اس کا چیلا آتا ہے، ایک شیطان آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے میں فلاں فلاں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال آیا ہوں، ان کے درمیان میں نے ڈائیورس کروا دیا ہے۔ تو شیطان انتہائی خوش ہوتا ہے اور اسے خوش ہو کر گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ تھا کرنے کا کام جو اس نے سر انجام دیا ہے۔ اور یہ کام صرف جنات کے شیاطین نہیں کرتے بلکہ یہ کام انسانوں کے شیاطین بھی کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف اس طرح سے کر دیا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ مثلاً شوہر کو بتایا جاتا ہے تمہاری بیوی تو کوئی کام ہی نہیں کرتی ہے، یہ گھر کو ٹھیک طرح سے نہیں سنبھالتی ہے، اس کو گھر کے کام کرنے نہیں آتے، یہ ہماری خدمت نہیں کرتی، اور اسی طرح بہت سی باتیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بڑھا چڑھا کر بیان کی گئی ہوتی ہیں وہ اکثر ڈائیورس کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ اور اگر نوبت ڈائیورس تک نہ بھی پہنچے تو بھی میاں بیوی کی آپس کی محبت ختم ہو جاتی ہے، آپس میں نفرتیں جنم لینے لگتی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں رہتے۔ لہٰذا جو بھی میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، بیوی کو شوہر کی نظر میں گرانے کی کوشش کرتا ہے یا شوہر کو بیوی کی نظر میں گرانے کی کوشش کرتا ہے، گو کہ ایسے چانسز کم ہوتے ہیں لیکن بہرحال ہوتے ہیں، اور جو بھی ایسا کرتا ہے وہ شیطانی کام کرتا ہے۔ اور اکثر اس طرح کے کاموں کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ جادو کا سہارا لیا جائے، کچھ الفاظ جادو سے کہیں زیادہ زہریلے اور خطرناک اور با اثر ہوتے ہیں جو ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے جو کسی شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف کر دے یا بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف میل آ جائے۔ اب جادو تو وہ کئی طرح کے کرتے تھے اور کرواتے تھے، سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے، لیکن یہاں پرٹیکولرلی میاں بیوی کی جدائی کے حوالے سے ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ گھر معاشرے کی اکائی ہے۔ جیسے ایک عمارت کی اکائی اینٹ ہوتی ہے، تو آپ ایک ایک کر کے اینٹیں نکالتے چلے جاؤ یا ان کو توڑتے چلے جاؤ، انہیں خراب کرتے چلے جاؤ، تو کیا ہوگا؟ پوری کی پوری عمارت خراب ہو جائے گی۔ تو اس طرح جب ایک معاشرے کے اندر معاشرے کی اکائی یعنی گھر خراب ہونا شروع ہو جائیں، ایک گھر خراب ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، اور یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے، تو پھر پورے کا پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور عمارت تو پھر دوبارہ سے نئے سرے سے بنائی جا سکتی ہے، لیکن جب گھر ٹوٹتے ہیں تو ان کا اثر نسلوں تک جاتا ہے، پھر معاشرے کی کئی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ وجہ گھر بنتے ہیں جذباتی وابستگی کے ساتھ، اور جب بھی کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو دونوں فریقین کے درمیان ان کے جذبات کے اندر بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اور صرف انہی کی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی بلکہ ان کے بچوں کے جذبات بھی مجروح ہوتے ہیں، بچے محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کی شخصیت کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس کو وہ اپنی اگلی نسل میں منتقل کرتے ہیں، اور وہ نسل پھر اس سے اگلی نسل میں منتقل کرتی ہے، اور یہ ایک طرح سے ایک چین بنتی چلی جاتی ہے۔
یعنی پورے کا پورا معاشرہ بیمار ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں، ابلیس کی نظر میں اس کام کی اتنی زیادہ اہمیت کہ وہ باقی کسی اور کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اور جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے اس کو کہتا ہے کہ ہاں یہ کرنے کا کام تھا۔ وجہ یہ ہے کہ گھر ٹوٹنے کا امپیکٹ بہت برا اور بہت دیر پا ہوتا ہے، اور یہ نسلوں تک چلتا ہے۔ یہ ٹوٹے ہوئے گھر بالکل ویسے ہی انڈیویجولز پروڈیوس کرتے ہیں جیسے ابلیس چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ سے دور، مایوس، نا امید، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے اور دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہوئے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، اور نہیں وہ نقصان پہنچانے والے، بھی اس کے ساتھ، من احد، کسی ایک کو بھی، الا مگر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں وہ یہ جادو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، لیکن اس کے باوجود حکم تو میرا چلتا ہے، اذن تو میرا چلے گا۔ وہ کسی کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک میرا حکم، میرا اذن نہیں ہوگا، میری مرضی نہیں ہوگی۔ اب یہاں کسی کے دل میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا اللہ خود چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کا نقصان ہو؟ جب کسی میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے یا کسی کے اوپر کسی اور مسئلے میں جادو ہو جاتا ہے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے، تو کیا اللہ خود ہی اجازت دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے بندوں کا نقصان ہو؟ تو انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ اللہ اگر کسی انسان کے لیے کسی نقصان کو واقع ہونے کی پرمیشن دیتا ہے تو وہ اس انسان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ یوں بھی سمجھیے کہ جب کوئی وبا پھیلتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے جس سے کسی بھی ملک کے اندر بہت سارے افراد متاثر ہو جاتے ہیں، بلکہ ملک کے اندر کیا، ایک گھر کے اندر اگر 10 افراد ہیں تو ان میں سے 6-7 افراد جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن باقی کے 3-4 جو ہیں انہیں وہ بیماری کچھ بھی نہیں کہتی۔ تو سائنٹیفکلی ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان افراد کا امیون سسٹم کمزور تھا، جس کی وجہ سے یہ جلد بیماری کی پکڑ میں آ گئے، اور جن لوگوں کو بیماری چھو کر بھی نہیں گزری ان لوگوں کا امیون سسٹم اسٹرانگ تھا۔ یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے حفاظتی تدابیر کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بیماری نے ان کو نہیں چھوا۔ تو یہاں بھی کچھ اسی طرح کا کیس ہے کہ جن لوگوں کی امیونٹی جادو کے مقابلے میں بہترین ہو، یعنی وہ لوگ اللہ سے زیادہ قریب ہوں، جو نماز کے پابند ہوں اور جو صبح و شام کے اذکار پابندی سے پڑھتے ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوں، تو پھر جادو کے مقابلے میں ان کی امیونٹی بہتر ہو جاتی ہے اور جادو ان پر اثر انداز نہیں ہوتا یا بہت کم اثر انداز ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو بیماری ٹچ کرتی ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے ہے، اور جن کو نہیں ٹچ کرتی وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کس انسان کی آزمائش کس طریقے سے کرنی ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے، یعنی لوگ سیکھتے، مَا يَضُرُّهُمْ، جو نقصان دیتا ان کو، یعنی انہیں خود کو، جادو کرنے والے جو لوگ تھے انہیں خود کو نقصان دیتا، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور نہ نفع دیتا ان کو، یعنی فائدہ تو کوئی نہ ہوتا، نقصان ضرور ہوتا ان کا اپنا، اگلے بندے کا تو جو نقصان ہونا ہوتا وہ تو ہونا ہوتا، لیکن وہ خود بھی اس کے بد اثرات سے بچ نہیں پاتے تھے۔ کیسے؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا کہ وہ کفر کرتے، یعنی جو لوگ جادو کرتے وہ کفر کرتے، وہ اللہ کا انکار کرتے اور شیاطین سے مدد مانگتے، ان کا ایمان ختم ہو جاتا۔ دوسرے نمبر پر جب بھی کسی پر جادو کروایا جاتا ہے تو عموماً جلد یا بدیر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان پر جادو کروایا گیا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس نے جادو کروایا ہوتا ہے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور جادوگر خود بھی ہمیشہ نامراد رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے گا نامراد ہی رہے گا، کامیابی اس کے مقدر میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو لوگ جادو کرتے ہیں چونکہ ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے لہٰذا ان کی آخرت بھی ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بات اور بڑی اہم ہے، آج کل بہت سے لوگ اپنے جائز کام کروانے کے لیے بھی جادوگر کے پاس جاتے ہیں۔
مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی پر جادو کر دیا ہے تو متاثرہ شخص بھی کسی جادوگر کے پاس چلا جاتا ہے، کس لیے؟ جادو کی کاٹ کے لیے۔ تو آپ کسی کو نقصان دینے کے لیے جادو کرتے ہیں یا پھر جادو کی کاٹ کے لیے جادو کرتے ہیں، دونوں طرح یہ کفر ہی ہوگا۔ لہٰذا اس کا علاج شریعت کے مطابق کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج معوذتین پڑھ کر کیا تھا، تو آپ لوگ بھی معوذتین کا اہتمام کیا کریں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عالمو جان لیا انہوں نے، لمن اشتراہو البتہ جس شخص نے خریدا اس کو، مالہو نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، یعنی جو شخص ایسی باتوں میں پڑا، جس نے ایسی باتوں کو خریدا، تو اس شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یہود کو اس بات کا علم بھی تھا کہ ہم جو غلط کام کر رہے ہیں جادو کا، یہ کفر کا کام ہے اور آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مطلب آخرت میں ان کو اس کی سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ وَلَبِئْسَ اور البتہ برا ہے، ما شرعوا جو بیچا انہوں نے بھی اس کے ساتھ انفسہم اپنے نفسوں کے، یعنی انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا، کس کے بدلے؟ جادو کے بدلے۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔